لاؤڈ سپیکر کرائے پر دینے کا کام کیسا ہے؟ عرفان ناصر، لاؤڈ سپیکر کا کام کیسا ہے؟ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی دکان پر لاؤڈ سپیکر بھی رکھوں اور اسے کرائے پر بھی دوں، لیکن وہ تقریروں کے لیے کم اور شادیوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، جس میں گانا بجانا بھی ہوتا ہے۔ اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے ایک اصول سمجھیں کہ گناہ میں تعاون ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن کس درجے کا تعاون، وہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض تعاون کی ایسی قسمیں ہیں وہ تو سب کے نزدیک بالکل ہی ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چوری کرنے جا رہا ہو، آپ اس کو گھر کا پتہ بتا دیں کہ وہاں جاؤ، وہاں سے اچھی چوری ہو جائے گی تمہیں، اس طرح کا تعاون کرنا یا اس کو راستہ بتا دینا، یہ تو معاونت بالکل ناجائز اور بالکل حرام ہے۔ اور ایک تعاون یہ ہوتا ہے جو سبب بعید کے درجے میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا چاقو کا کاروبار ہے، اب وہ چاقو لوگ لے کے جاتے ہیں، کچھ معاذ اللہ گلا کاٹنے کے لیے بھی لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے، کچھ پیاز کاٹنے کے لیے بھی لے جاتے ہیں۔ تو اب یہ تو نہیں کہ چاقو بنانا ہی ناجائز ہوگا یا چاقو کا بزنس ہی حرام ہو جائے گا۔ تو حالانکہ اس میں بھی لوگوں کے ساتھ گناہ میں تعاون بھی ہے، نیکی میں بھی ہے، لیکن یہ کام حلال ہوگا۔ جو اس سے لوگوں کا گلا کاٹ رہا ہے یہ وہ خود غلط کر رہا ہے۔ تو اسی طرح لاؤڈ سپیکر کا بزنس، اسے کرائے پر دینا بھی ایک جائز کام ہے، کیونکہ لاؤڈ سپیکر بنا ہے آواز کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے، آواز کو بلند کرنے کے لیے۔ تو ایک جائز کام ہے، آپ کا پیغام تھوڑی سی طاقت اور قوت کے ساتھ زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب آپ جب لاؤڈ سپیکر کرائے پر دیں گے تو یہ سامنے والے کا ہیڈیک ہے کہ اس کو گانے بجانے میں استعمال کرتا ہے یا بیانات میں کرتا ہے یا جائز چیزوں میں کرتا ہے، تو وہ گناہ گار خود ہوگا، لاؤڈ سپیکر کرائے پہ دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ اصولی جواب ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے بھی یہ ہے کہ اگر کوئی آلہ بذات خود معصیت کا، گناہ کا آلہ نہیں ہے، گناہ کے لیے بذات خود بنا نہیں ہے، تو اس کا کام بھی جائز ہے، اس کو بیچنا بھی جائز ہے، اس کو کرائے پر دینا بھی جائز ہے۔ جو شخص اس کو غلط جگہ استعمال کرے گا وہ خود گناہ گار ہوگا۔ لیکن صاحبین کا جو مذہب ہے، امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالیٰ، اور بعض فقہا کا بھی یہی مذہب کا مطلب یعنی مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کی رائے ہے، یہ تحقیق ان کی یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو لاؤڈ سپیکر دے رہے ہیں یا کوئی بھی چیز دے رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ گناہ ہی میں استعمال کرے گا، تو پھر آپ کے لیے اس کو کرائے پر دینا یا اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو فتویٰ فقہ حنفی میں صاحبین ہی کے قول پہ دیا جاتا ہے، اور بہت سے فقہا دیگر جو ہمارے فقہا ہیں، دیگر ائمہ کرام ہیں، ان کی بھی یہی رائے ہے۔ لیکن اس زمانے میں اس قول پر علی الاطلاق عمل کرنے میں بہت بڑی ٹینشن ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا بزنس ناجائز ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم گنجائش کے قول کو بھی لیتے ہیں۔ کمپیوٹر کا جتنا کاروبار ہے، بہت دفعہ لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ غلطی استعمال کر رہے ہیں۔ اب اس میں ہم یہ کہیں گے کمپیوٹر ہی کا بیچنا حرام ہو گیا، کمپیوٹر کا بزنس ہی حرام ہو گیا، تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ رزق سے محروم ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، جو پھر خالص حرام کی طرف جا سکتے ہیں۔ وہ پھر ایسے حرام کی طرف جانے کا خطرہ ہوتا ہے جو بالاتفاق حرام ہے۔ تو اس لیے اس میں تقوی کی بات تو یہ ہے، تقوی کا راستہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ گناہ میں استعمال کرے گا، تو آپ اس کو لاؤڈ سپیکر کرائے پر نہ دیں۔ یہ تقوی کا راستہ ہے۔ اور فتویٰ مفتہ بھی قول جو علماء کے مدارس سے جو مفتہ بھی قول دیا جاتا ہے وہ بھی یہی ہے۔ لیکن گنجائش کا پہلو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا حلال ذریعہ آمدن نہیں ہے، یا ہے مگر اس لیول کا نہیں ہے کہ آپ اس سے اچھی طرح ایک نارمل لائف گزار سکیں، تو پھر گنجائش کے قول پہ بھی عمل کر سکتے ہیں، یعنی آپ پھر لاؤڈ سپیکر کا کام کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی گانے بجانے کے لیے لے کے جا رہا ہے تو یہ خود گناہ گار ہوگا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ گنجائش ہے یہ کاروبار کرنے کی، لیکن احتیاط ہے کہ اس سے آپ بچیں تو زیادہ بہتر ہے۔